یہ ہماری باتیں اور ہیں حضرت، جو پاک ہوتے ہیں نا ان کو خیالوں پہ بھی گرفت ہوتی ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے ایک مرید تھے، دم شم کر دے سن لوگوں، وہ کوئی بیٹی آئی، بس تھوڑی فکر ادھر سے ادھر ہوئی، بس اسی وقت سزا مل گئی، چہرہ بگڑ گیا، بندر کا چہرہ بن گیا۔ کیا جلدی جلدی منہ چھپا کے نا لوگوں کو باہر بھیجا، دروازہ بند کر کے رونا شروع کر دیا۔ نمازیں پڑھتے رہے، دن بھی روئے رات بھی روئے۔ اگلے دن فجر پڑھ کے نا لکھا ہے کہ حضرت نے آئینے میں چہرہ دیکھا، تھوڑا سا چہرہ انسانیت کی جانب لوٹ آیا تھا، لیکن ابھی بھی نقوش بندر کے تھے۔ ٹھیک ہے جی، باہر لوگ بھی آئے، حضرت نے کہا بھائی میری طبیعت نہیں ٹھیک آج، بس آستانہ بند رہے گا۔ وہ چلے گئے، سارا دن سر سجدے میں رکھ کے روتے رہے، رات بھی روتے رہے۔ دوسری صبح آئی، پھر چہرہ دیکھا انہیں میں، کافی انسانیت کی جانب لوٹ آیا تھا چہرہ، لیکن ابھی بھی نقوش موجود تھے۔ تیسرا دن پھر اسی، اب باہر بغداد شریف میں بھی باتیں شروع ہو گئیں، وہ یہ حضرت بوا کیوں نہیں کھول دیتے آج؟ سارا دن روئے، ساری رات روئے۔ اگلے دن جناب پھر وہ آئینہ دیکھا تو چہرہ انسان کا ہو چکا تھا۔ حضرت نے وہ اپنے آستانے کا دروازہ کھولا تو بندہ تو کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے ایک شخص آپ کے شیخ حضرت جنید بغدادی کا خط لے کے آیا۔ آپ نے خط کھولا تو پڑھا تو اس میں لکھا کیا تھا، وہ کاکا گناہ جو کری ہے، 3 دن ہو گیا تو بھی بن کے تیرا محل ڈھونڈیا تھا، گناہ جو کری ہے 3 دن ہو گیا تو بھی بن کے تیرا محل ڈھونڈیا تھا۔ ایمی تو نہیں میاں صاحب نے کہا تھا میرا پیر مریداں دے سر اتے رہتا۔ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں حضرت، جو آج کل یہ گندی ہوائیں چل رہی ہیں، اگر بچنا چاہتے ہو حضرت، اس کا طریقہ حضرت ان بزرگوں سے اپنی نسبتیں لگا لو، بچ جاؤ گے۔ یہ شرک پور شریف نقشبندی مجددی خانقاہ حضرت خواجہ شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی لکھا، حضرت کا ایک مرید تھا۔ میں آپ کو اس دور کے حوالے سے بات سنا رہا ہوں۔ کسی سکھ عورت پہ عاشق ہو گیا، لیکن کیا تھا، اللہ نے زنا سے بچائے رکھا، اللہ نے حفاظت فرمائی، موقع ہی نہیں ملا حضرت۔ ایک دن کیا ہوا، باہر کھڑا تھا تو دیکھا سکھ عورت کا جو خاوند ہے نا، وہ سر پہ گٹھڑی رکھ کے جا رہا ہے۔ اس کو پوچھتا ہے تو کتنے چلا ہے؟ اس نے کہا میں نے ذرا 3 دن نہیں جانا پہ گیا، میں جمعے نو واپس آواں گا۔ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا لے بھائی 3 راتیں مل گئی منہ کالا کرنے کو۔ ادھر سے بھی پیغام آیا کہ خاوند نہیں ہے تو آنا۔ وہ منتظر تھا کہ گاؤں سو جائے سارا، بس پھر میں جاؤں گا۔ وہ جب گاؤں سو گیا نا، جب گیا تو کیا دیکھتا ہے، سکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے، ڈر کے بھاگ گیا۔ وہ اگلے دن پھر پیغام آیا، آیا ہی نہیں تو۔ اس نے کہا میں تو آیا تھا لیکن تیرا خاوند بھی آ گیا۔ اس نے کہا بے وقوفہ، وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، وہ نہیں آیا، اس نے جمعے کو ہی آنا ہے، آج رات کو ضرور آنا۔ وہ رات کو نہ پھر گیا تو کیا دیکھتا ہے، سکھ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے، پھر ڈر کے بھاگ گیا۔ وہ اگلے دن پھر پیغام، انہیں وہ کئی سالوں کا انتظار تھا، 3 راتیں ملی ہیں، 2 تو نے ضائع کر دی، کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا میں آیا تھا اسی وقت تو سکھ بھی آیا تھا تیرا خاوند، دروازہ کھول کے اندر جا۔ اس نے کہا وہ نہیں آیا، وہ جمعے کو آئے گا، لیکن آج آخری رات ہے، کئی سالوں کا انتظار ہے، ضرور آنا تو آج۔ وہ جمعرات تھی نا تو پیران تو محفل ہوں سی، انہوں نے کہا چلو محفل تے جانے ہیں، لنگر شنگر کھا کے نہ پھر جاؤں گے۔ لنگر شنگر کھادا، محفل ہو گئی۔ وہ جب لگے نا لائن میں دست بوسی کرنے کے لیے تو انہیں بابا جی شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ دا جا کے ہاتھ چومیا، پیران دا چوم کے چھڑان لگا تو آپ نے ہاتھ پھڑ لیا۔ آپ نے فرمایا وہ سنگیا باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا ہی ہے، اور سنگیا باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا ہے۔ یہ بچنا چاہتے اور کوئی راہ نہیں، جے پتر مینوں تے لبدا پیا، بنو نہیں سی اور کوئی راہ لبن دیا، اے ہی راہ جی۔ فرمایا باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا ہی۔ اور میں آپ کو کسی کی نہیں، میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں، پتہ نہیں میرے بابے نے مینوں کنی واری بچایا۔ بہت گناہگار ہوں، لیکن فخر سے کہہ سکتا ہوں یہ نسبت کا فیض ہے کہ اللہ نے مجھے زنا سے بچایا ہوا ہے۔ بہت گناہگار ہوں، کرم صرف بابے دا بچے، اس ٹائم دنیا سے نام بولدا پیا ہے، صرف بابے نے بچا لیا، باقی گاڑی کوئی نہیں۔ باقی فرمایا باز آ جا، کنی واری سکھ بنا نہیں سکتا۔
یہ باقی نہیں حضرت جی کو راہ لبدہ پہ ہر نکر پہ گناہ کھڑا ہے حضرت جی، ہر نکر پہ گناہ کھڑا ہے حضرت، ہر نکر ڈر مار جاندہ یار پیران دے سامنے جانا ہے کس طرح جاؤں گا، جوانی ہے اللہ نے صحت دی ہے، ڈر مار جاندہ یار جانا ہے بابے کا کیڑا منہ لے کے جاؤں گا پیران دے کو، میرا پیر مریدان دے سیر ہوتے رہتا ہے۔ آج اگر بچنا چاہتی ہو تو نسبتیں اختیار کر لو، بچ جاؤ گے حضرت جی، ان خانقاہوں سے ان آستانوں سے وابستہ۔ جب دیکھو حضرت جی یہ لجپال لوگ کیسے کرم کرتے ہیں حضرت جی، وہ لکھا ہے کہ شاہ صاحب کا مرید تھا، تو وہ بچہ گیا باہر کھیلنے، تو وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا، نکلے سارے ڈھونڈنے کے لیے، بچہ ملا ہی نہیں کوئی بھی ہیں جی۔ وہ اب سارے کٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کی تھی حضورو کاکا کھیڈن گیا ہے تے واپس نہیں آیا، دعا فرماؤ۔ لکھا ہے کہ شاہ صاحب آگے سے نہیں بولے، خاموش رہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا مریدو لا یریدو، مرید تو ہے ہی وہ جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، جو مرضیاں کرتا ہے وہ مرید تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو لوگ لپال بڑے ہیں حضرت، کہتے ہیں اچھا چل جڑیا رہے ٹھیک ہے، مرید وہی ہوتا ہے حضرت جس کی مرضی نہیں ہوتی ہے، حقیقت ہے حضرت، مرید وہی ہوتا ہے جس کی مرضی نہیں ہوتی کوئی بھی۔ وہ آگے سے چپ ہو گیا، اور حضرت جی حیرانگی کی بات ہے وہ کیسا مرید ہوگا حضرت جی، 18 سال گزر گئے بیٹا کھوئے، وہ نہیں دوبارہ زبان پہ بات لایا حضرت۔ تو ظاہر ہے حضرت آپ کو پتہ ہے ہر سال وہ دن آتا ہوگا جس دن بیٹا کھویا تھا، تو کیا گزرتی ہوگی دل پہ حضرت، پھر زخم آتا ہوگا۔ اولاد انتقال کر جائے نا تو صبر آ جاتا ہے حضرت جی، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں صبر آتا ہے حضرت، ساری زندگی زخم رشتہ ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ 18 سال پورے ہوئے، وہی دن تھا گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کو بات ہوئی شاہ صاحب کی، تو وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بیوی پھٹ پڑی، میں نے شاہ ہوراں دیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں منتی کوئی۔ انہوں نے کہا تو کیوں نہیں منتی؟ انہوں نے کہا میں تو ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے، توں پتہ نہیں کیڑیاں کرامتاں سنانا ہے، میں نہیں منتی، میں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے۔ پیر نگاہ والا تھا، دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، بتایا کچھ بھی نہیں، بندہ بھیج کے نا اس کو بلا لیا، تو بلا کے نا وہ سر سے پاگ اتار کے اس کو کہتے ہیں یارو وال واہی ود گئے نے تو میری ٹینڈ نہیں کر دینا، کیونکہ شاہ سلمان توسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لکھا ہے کہ حضرت ٹینڈ کرواتے تھے، کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے لکھا ہے کہ حضرت بھی ٹینڈ کرواتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یار میری ٹینڈ نہیں کر دینا، بلیڈ والا اس طرح نہیں ہوتا تھا، دوسرا ہوتا تھا، اس کی تو عید ہو گئی، اس نے جناب وہ وٹی پہ اس طرح لگایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے سنت کے مطابق دائیں جانب سے اس نے سر مونڈنا شروع کیا۔ اب ٹینڈ وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا، اندر جناب بیٹے کی محبت کا طوفان حضرت، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ یہ نہ ہو کوئی ایسی بات ہی نکل جائے اولاد کی محبت میں کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے۔ لیکن حضرت آپ کو پتہ ہے طوفان تو طوفان ہے، راستہ بنا لیتا ہے۔ طوفان نے کیا کیا، آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع ہو گیا۔ وہ کیا ہوا، یہ اتنا نا دائیں جانب سے اس نے ٹینڈ کر لی تھی، اب بائیں جانب آنے لگا تھا، تو جب ہلانا تو کیا ہوا، وہ آنسوؤں کے قطرے شاہ صاحب کے سر پہ گرے، نہ بھی گرتے تو حضرت کو پھر بھی پتا تھا اندر کیا چل رہا ہے، جب قطرے گرے تو بہانہ بن گیا۔ آپ نے پیچھے دیکھا مرید رو رہا ہے، پوچھا نائی بابیا تم کیوں رو رہے ہیں؟ وہ غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا ہے۔ آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا تو تم کیوں رونڈے ہیں؟ پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا نا حضرت ہیں، اب کیوں رونڈے ہیں؟ عرض کی تھی حضور یاد ہوئے آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچا سی، میں آپ دی بارگاہ چاہ کے عرضی پیش کی تھی آپ نے خاموشی اختیار کی تھی، میں بھی نہیں بولیا۔ 18 سال ہوئے نے تے گھر دی لڑی ہے تے مینا مارے سو، کہندی میں تے شاہ ہوراں نوں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے، تو مسکرا کے کہنے لگے یہ کون سی بڑی بات ہے، چل تو گھر پہنچ، تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا، تو پہنچ گھر، تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا۔ عرض کردہ حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے کوئی بے ادبی کی تو میں گردن بھی توڑ دوں گا۔ فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی، لگا دوڑ تم۔ اس نے لگا دی دوڑ۔ اب ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے حضرت، جو کہتے ہیں تھل مارو دا اوکھا پینڈا تھیسم ایک پلانگ،
इनके साथ कौन भाग सकता है हजरत जी हैं। बड़ी उसने दौड़ लगाई, लेकिन लिखा है जब घर पहुंचा ना तो जाके क्या देखता है, सारा गांव इकट्ठा है, बीबियां छत पे चढ़ी हैं, बंदे नीचे खड़े हैं। हैरान होके कहता है भाई क्या हुआ मेरे घर। वो कहते हैं ये तो हम तुझे पूछने आए हैं, ये क्या हो गया है। मैंने कहा क्यों क्या हुआ। उसने कहा वो देख तेरे सेन में घोड़ा बंधा है, चारपाई बिछी है, उस पर 20 साल का गबरू नौजवान बैठा है। उसने लोगों को पीछे किया, जब देखा अब तो खून ठंडे हो गए हजरत, तब खूनों में गर्मी थी, खून ने खून को खींचा, दोनों सीने मिले, बगलगीर हुए, खूब रोए बाप बेटा। न बाप को बताना पड़ा बेटा है, न बेटे को बताना पड़ा बाप है। जब अंदर का तूफान थम गया ना, दोनों बैठ गए। अब बाप बेटे से पूछता है पुत्रा ऐ ते दस गया किवें ते आया किवें। वो कहता है अब्बा जी जानदा ते पता कोई नहीं, आप ही छोटा जिहा सा। जदों होश आई, शऊर बेदार होया ते वेख्या सिखां दे घर। उन्होंने कदी नहीं कहा कि तू साड़ी औलाद है। कहते नहीं तेन रस्ते च अगवा किया, लेकिन ऐ नहीं है दसदे कीता कित्थों है, जे दसदे तो मैं वापस आ जाना सी। उन्हें कहा अच्छा पुत्र है तो होया जान। उन्हें दस आया किवें। कहता अब्बा जी मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैंने घोड़ा तैयार किया, घोड़ा तैयार करके मैं लगाम पकड़ के खड़ा था, मेरा मुंह दरवाजे की जानिब था, बाबा दरवाजे से नहीं आया, जमीन से निकला, आसमान से गिरा, मुझे नहीं पता कोई, भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा और घोड़े समेत यहाँ खड़ा करके खुद फिर गायब हो गया है। अब वो मुरीद था ना, दिल में सो ख्याल आए, कहता है पुत्रा जे ले जावा और बाबी होरी पछानने पैण ते पछान लेगा। कहता है अब्बा जी पहली गल तो बाबी होरी एडे सोहने ने, वो लखा च खलारोगे तो पछान लांगा, नाले सब तो वड्डी निशानी है ही बाबे होरां दी अद्धी टिंड हुई ही, अद्धे सिर ते वाल सन है हज़रत जी। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा है। बस हज़रत जी बात वही है, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं है, कोई साइल ही नहीं। कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते। हाँ कभी तो साहेब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। ये हजरत ने मुझे कहा था, चले मैं बस इसी पे एंड कर देता हूँ। हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये हजरत की उधर ना मामूल था हजरत की ज़िंदगी में भी कि ये एक हिसाब है कि जी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का वक्त 4:20 बनता है, तो फिर जो उशाक है उनका आज भी मामूल है कि वो क्या करते हैं कि बस उससे पहले आके खूबसूरत सी महफिल सजाते हैं और 4:20 पे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। तो भेरे शरीफ में भी ये मामूल था। शाह साहब ने क्या करना, सारे बच्चों को उठा लेना, महफिल बैठ जानी, सब ने दुरूद पाक पढ़ना शुरू करना, और हजरत की जो नज़र है ना वो घड़ी पे होनी, जब 4:20 होने तो फिर उठ के ना वो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जाता। तो वो बुज़ुर्ग बयान करते हैं जिन्होंने ये तसीलुल नहव, तसीलुल मंतक, तसीलुल सर्फ लिखी है ना, वो कहते हैं कि जो भेरा शरीफ का दूसरा साल है ना, कहते मैं तब आया था और फिर उधर ही माशाल्लाह उस्ताद लग गए, फिर हजरत ने किताबें तसनीफ़ की। वो कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि अभी 4:20 नहीं हुए थे, कहते पीर साहब मुसल्ले पे बैठे थे, तो कहते महफिल की कैफियत ही बदल गई, हर आंख में से आंसू बहने शुरू हो गए। और क्या किया हुजूर ज़ियाउल उम्मत जो है ना वो मुसल्ले से उठ के ना मुसल्ले की इस जिनानी बात बांध के खड़े हो गए। कहते हर आंख रो रही थी लेकिन पता नहीं था रो क्यों रहे हैं। कहते 4:20 से वक्त ऊपर हो गया, शाह साहब पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह बेहोश होके गिर गए। बस कहते एक दिन ना हम किसी सफ़र पर थे और कहते हैं ड्राइवर शाह साहब और साथ में, कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर जी अज गल पूछा तो गुस्सा तो नहीं करोगे, दसोगे? कहते नहीं यार हूँ तेरे ना ही गुस्सा करना है, पूछ। कहते हुजूर ना उससे पहले हुआ ना बाद में हुआ, उस दिन क्या हुआ था, क्या रंग था उस दिन? वो आप मुसल्ले से उठ के खड़े हो गए, सारे रो रहे थे, अब बाद में गश खा के गिर गए, क्या हुआ? फरमाते हजरत फिर रो पड़े और फरमाने लगे मोहम्मद खान तेनों की दसा, उस दिन हुजूर आप ही तशरीफ ले आए सन। हजरत है हम तो मायल बकर कोई साइल नहीं।
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی راہ دکھائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ہے۔ ہاں حضرت صرف ہم میں کمی ہے، وہ بڑے کریم ہے حضرت۔ یہ حضور پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں، لکھا ہے آپ نے کتاب میں، کہتے ہیں جب غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا ہو گئی نا، تو کہاں رجی اشاق کو سکون آ رہا تھا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے آپس میں بیٹھ کے نا، چند بزرگوں نے آپس میں یہ بات کی، بھائی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جو بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ سورہ یوسف کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے، تو ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں، تو پھر علم دین کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کو بھی بتاتے ہیں۔ یہ تو پھر دل میں خیال آیا یار بندہ سادہ ہے، پتہ نہیں وہ جو ہے نا وہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ناظرہ، اگر پڑھا بھی ہے تو پتہ نہیں کسی عورت سے پڑھا ہے، کسی قاری سے پڑھا ہے، معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، تو کیا کریں؟ کہتے پھر آپس میں گفتگو یہ ہوئی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری بھی ہم لے لیتے ہیں۔ کہتے جیلر سے اجازت لی، سارے چلے گئے۔ حضور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کیونکہ حافظ قرآن تھے، کہتے ساری بات جا کے نا علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتائی۔ بھائی علم دین بزرگ کہتے ہیں سورہ یوسف کی تلاوت کرنے سے اللہ قید سے رہائی کا اہتمام کر دیتے ہیں، جو خود نہیں کر سکتا وہ کسی سے کروائے، یہ بھی نہیں تو کسی سے کروا کے سنے۔ اب پتہ نہیں تو ناظرہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، پڑھا ہے تو معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، عورت سے پڑھا ہے، قاری سے پڑھا ہے، تو چل اس طرح کرتے ہیں، ہم نے اجازت لے لی ہے، میں روز آؤں گا اور تجھے سورہ یوسف سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو چل میں پڑھنے لگا ہوں تو تو سن ذرا۔ اب حضور امیر ملت نے کیا قرآن پڑھا ہوگا، لکھا جی امیر ملت نے تلاوت شروع کر دی، الف لام را